تاریخ ماضی کی ایک ایسی حقیقت پر مبنی داستان ہوتی ہے جس میں گزرے وقت کے تقریباً تمام پہلوؤں کو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ زمانہ قدیم میں کون کیا تھا۔ تاریخ عالم کے اوراق جنگ و جدل سے بڑے پڑے ہیں۔ تاریخ کے ابواب میں ایک سلطنت اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جنگ لڑتی ہے تو دوسری سلطنت اپنے خطے کی سرحدوں کو وسیع کرنے کی غرض سے اپنے سے چھوٹی اور جنگی و معاشی طور پر کم تر ریاستوں کو کچل ڈالتی ہے۔ زمانہ ماضی سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم ساری دنیا کے طاقتور اور کمزور ممالک کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی منظرنامہ مختلف کرداروں اور کہانیوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تاریخ یورپ ہو یا ایشیا، افریقہ ہو یا امریکہ، ہر طرف ایسا ہی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ یورپ کے مطالعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح زمانہ قدیم سے یہاں بھی کئی دہائیوں پر محیط جنگ و جدل کا میدان گرم رہا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ ممالک میدان جنگ میں اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تھے تو وہیں تاریخ دان ان تمام واقعات کو محفوظ بھی کر رہے ہوتے تھے، جیسا کہ تھوسیڈیڈس ایتھنی ایک جنگجو بھی تھا اور تاریخ دان بھی۔ ان جنگوں کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت بھی اپنے قیام کی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے۔ تاریخ یورپ کے ابتدائی زمانہ میں دو قوتیں برسر پیکار رہی ہیں جن میں ایران، فارس اور یونان شامل ہیں۔ یورپی تہذیب و تمدن کی بنیاد اور ماخذ یونانی شہری ریاستوں کی ثقافت پر ہے۔ فارسی اپنی ثقافت اور فنون حرب پر فاخر تھے اور دوسری طرف یونانی بھی اپنی تہذیب و فنون لطیفہ فنون سپاہ گیری کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ہم فارس کو اس کی حدود و قیود اور جغرافیائی حیثیت کے تناظر میں اس وقت کی سپر پاور کہہ سکتے تھے۔ ایرانی سلطنت یونان کے ساحلوں سے لے کر ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی۔ زمانہ حال کے کئی ایسے ممالک جن کی سرحدیں آج ایران کے ساتھ ملتی ہیں وہ اس وقت ایرانی سلطنت کا حصہ تھے، جبکہ دوسری طرف خطہ یونان تھا جو چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں پر محیط تھا، جس کے تمام باشندے اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار تصور کرتے تھے۔ یونانی اپنے لیڈران کے چناؤ اور زندگی کے ہر شعبہ میں آزاد تھے۔ وہ مکمل طور پر مذہبی آزادی پر بھی یقین رکھتے تھے، لیکن تعصب پسندی اور غلامی دونوں فریقین کے اندر پائی جاتی تھی۔ پورے ایران کو اگر کوئی ملک یا ریاست اپنا حلیف سمجھتی تھی تو وہ یونان ہی تھا۔ ادھر ایران میں مشرقی تہذیب موجود تھی جو اپنے پھیلاؤ اور اثر و رسوخ پر گامزن تھی، تو دوسری طرف یونانی اپنے مخصوص مذہبی اور ثقافتی رنگوں کو لے کر اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ جنگ و جدل میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایران کو یونانیوں کے ہاتھوں کئی ایک مقامات پر جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجموعی طور پر ایران اپنی تہذیب و تمدن اور وسیع و عریض پھیلی ریاست کے طور پر قابض و حاکم ہی رہا۔ جب فارسی میدان جنگ میں کمزور پڑتے تو ایرانی سازشیں یونانی ریاستوں میں بھرپور کام کرتی تھیں۔ جنگ کے زمانہ میں جب یونانی متحد ہو رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی دو طاقتور ریاستیں سپارٹا اور ایتھنز ایک ہو کر فارس کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں تو ایرانی سازشی عناصر یونانیوں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے اور یوں ان کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتے تھے۔ ایسے وقت میں یونانی زعما اور سیاستدان ایرانی امداد کے سہارے عین جنگ کے درمیان منظرنامہ تبدیل کر دیتے تھے جس کا فائدہ ایران کو ہو جاتا تھا۔ پورے یونان میں جنگی لحاظ سے مضبوط ریاستیں صرف دو ہی تھیں جن میں سپارٹا اور ایتھنز شامل تھے۔ ایتھنز بحری طاقت تھے اور بحری جنگ لڑنے کے ماہر تھے اور دوسری طرف سپارٹن مضبوط بری فوج رکھتے تھے جو زمینی جنگ لڑنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایتھنز بحری جہاز بنانے اور ان کو جنگ میں بطور ڈھال اور حملہ استعمال کرنے کے استاد تھے، جبکہ سپارٹنز زمینی جنگ میں عظیم مہارتیں رکھتے تھے جن کا اثر ایرانی بھی قبول کرتے تھے۔ بعد میں یہی بڑی افواج کے جوہر سکندر یونانی نے بھی دکھائے جن کو تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ہالی ووڈ فلم 300 اس سلسلے میں حقیقت کے عین قریب منظرنامہ پیش کرتی ہے جب سپارٹن فوج کا جنرل لیونائڈس چند ایرانی ایلچیوں کی تضحیک کرتا ہے۔ مذکورہ سربراہ یہ کہہ کر فارسی پیغام رساں کو ایک کنویں میں پھینک دیتا ہے کہ سپارٹا ایک آزاد ریاست ہے اور اس کے غیور اور غیرت مند باشندے کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ اس طرح اہل سپارٹا اپنی سرزمین اور وسائل فارسیوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایرانی بادشاہ زرکس سپارٹا پر چڑھائی کی غرض سے ایک عظیم فوج لے کر سپارٹا کا رخ کرتا ہے۔
जबकि स्पार्टन्स भी अपने दिफा की खातिर अपने बेहतरीन सिपाहियों के हमरा मैदान जंग की तरफ मार्च करते हैं। इसी दौरान खुफिया ईरानी साजिशी अनासर एक यूनानी सियासतदान को मुकम्मल ईरानी मदद और असर और रसूख की यकीन दहानी करवा कर एक साजिश का हिस्सा बना लेता है, जो बाद में बेनकाब होती है। 300 स्पार्टन्स अपनी ज़मीन के दिफा और अपनी आज़ादी को कायम रखने की खातिर अपने से कई गुना बड़ी ईरानी फौज के साथ लड़ पड़ते हैं। आखिर में सिवाय एक स्पार्टन्स के सारे फौजी मारे जाते हैं। स्पार्टन्स के बाद एथेंस बतौर एक ताकत के सर उठाते हैं और न सिर्फ फारसी असर और रसूख को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, बल्कि वो दूसरी यूनानी रियासतों पर भी हावी हो जाते हैं। इनकी इस ताकत के पीछे मजबूत बहरी फौज और माशियत होती है। इसके बाद रियासत मकदूनिया का हुक्मरान फिलिप तारीख के मंजर पर जलवागर होता है और सारे यूनान को अपने मतहत कर लेता है। फिलिप के मंसूबे में ईरान पर यूरोप शामिल हाल रहती है, लेकिन वो किसी कातिल के खंजर पर हलाक हो जाता है। फिर इसका बेटा सिकंदर आजम यूनानी सल्तनत को और मजबूत करने की गरज से 334 में ईरान पर चढ़ाई कर देता है और फतूहात की एक फहरिस्त के साथ तारीख इस दुनिया से कूच कर जाती है।